السلام علیکم پیارے دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کے کنارے ایلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب راحت و سکون آیا تو یہ لوگ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ کی مخلوقات پر ظلم کرنے لگے۔ تو یوں اللہ نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتے میں ایک دن، ہفتے کے دن شکار نہ کیا کرو، اتوار سے لے کر جمعے کے دن تک جتنا شکار پکڑنا ہو پکڑ لو، لیکن ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات پر امن کے لیے رکھ دو۔ یوں اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ اتوار سے لے کر جمعے تک سمندر میں مچھلیاں پکڑنے لگے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ نہ آتیں، اور ہفتے کے دن سمندر کو دیکھتے تو ان کو بڑی بڑی مچھلیاں نظر آنے لگتیں۔ ان لوگوں میں سے شیطان نے ایک شخص کو ورگلایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، میری ترکیب پر عمل کرو تو کبھی شکار سے محروم نہیں رہو گے۔ تو بس شیطان کے کہنے پر اس شخص نے کانٹا لگا کر ڈوری کو سمندر میں ڈال دیا تاکہ مچھلی پھنسے، اور شیطان نے کہا کہ تم اس مچھلی کو اتوار کے دن نکالنا، اس طرح ہفتے کی حرمت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ بس شیطان کی بتائی ہوئی ترکیب پر ہفتے کے دن مچھلی پھنسی رہی اور وہ اتوار کے دن نکالتا اور خوشی سے کھاتا۔ جب آس پاس کے لوگوں نے پوچھا تو اس نے ان کو بھی یہ ترکیب بتانے لگا، اور یوں اس قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے جال پھینکتے اور اتوار کے دن نکالتے، اور کچھ نے تو سمندر میں نالیاں بنا کر چھوٹے چھوٹے تالاب بنا لیے، کھڈے بنا لیے تاکہ ہفتے کے دن جب مچھلیاں یہاں سے گزریں تو یہاں تالاب میں پھنس جائیں، اور اتوار کو ہم ان مچھلیوں کو نکال کر پکا کے کھائیں گے۔ اس گاؤں میں اللہ کے کچھ خاص بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے، اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ جو تم جال پھینکتے ہو یا چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو، اس میں ہفتے کے دن اگر مچھلی پھنستی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے، ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے۔ اب اس بستی میں 3 گروہ بن گئے۔ ایک 70,000 میں وہ لوگ تھے جو نافرمان لوگوں کی بار بار اصلاح کرتے، دوسرے وہ جو ان لوگوں سے نفرت کرتے اور خاموش رہتے، اور تیسرے وہ جو گمراہ ہو گئے تھے، اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ یوں نیک بندوں نے اس بستی کے بیچ میں سے ایک دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائیں، اور ہم جو اللہ کے فرما بردار ہیں وہ اس طرف رہیں گے۔ وہ صالحہ لوگ بار بار ان سے کہتے رہے، اے لوگو، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ قوم سمود، قوم لوط کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پر بھی کوئی عذاب آئے گا۔ وہ سارے نافرمان جن کی تعداد 12,000 تھی ہنستے رہے کہ یہ تو سب کتابی باتیں ہیں، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بس جیسے ہی وہ گروہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک وہ جو اللہ کے فرما بردار بندے جو دیوار کے اس طرف تھے، اور دوسرے نافرمان بندے جو دیوار کے اس طرف تھے، پوری رات ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، اور اللہ کے فرما بردار بندے جو دیوار کے اس طرف تھے ساری رات اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ بس جیسے ہی صبح ہوئی وہ نیک صالحہ انسان اٹھے اور انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس طرف سے کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی۔ جیسے ہی دیوار کے اس طرف چڑھ کے دیکھنے لگے کہ سارے لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں کی حرکت کو انجام دے رہے تھے۔ وہ جو صالحہ لوگ دیوار سے ان بندوں کو دیکھنے لگے، ان صالحہ لوگوں میں سے جو ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے
ان کو بندروں کے کپڑوں سے اپنے اپنے رشتہ دار کو پہچانا اور چیخ کر رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے کچھ بھی کھا پی نہیں رہے تھے اور یوں وہ 3 دن اس عذاب میں آ کر ختم ہو گئے تھے۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنا، ہم کو اس جیسا بنا جیسا تو ہم کو دیکھنا چاہتا ہے۔ آمین ثم آمین۔